کاویہ عمران کے بازو سے چمٹ گیا، گوشت کے جلنے کی سراڑ حال میں پھیل گئی۔ جولیا نے آنکھیں بند کر دی، لیکن عمران کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی داری تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر تم یہ تشدد کیوں کر رہے ہو؟ عمران نے بے پناہ سنجیدگی سے پوچھا۔ تاکہ تم بتا سکو کہ ایکسو کون ہے، باس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ ایکسو میرے پالتو طوطے کا نام ہے۔ تم فکر نہ کرو، ابھی یہ طوطا انسان میں بدل جائے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاویہ جادو کا ہے؟ ہاں۔ اور پھر اس کے اشارے سے نقاب پوش نے کاویہ دوبارہ عمران کے بازو پر لگا دیا۔ عمران کے بازو سے چربی نکل آنے لگی۔ عمران کی آنکھوں میں وحشت کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ کیپٹن شکیل نے آخری بار ایک ترکیب سوچ لی۔ بازو کی رسیاں کھولنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، اس سلسلے میں تو اس کے ہاتھ کا مخصوص کنگن کافی تھا، لیکن اصل مسئلے کے حال کی سچویشن پر قابو پانا تھا۔ آخر اس سے عمران کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنے پر امر پیدا ہونے کا فیصلہ کیا، اور چند لمحے بعد اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ عمران اب بالکل خاموش تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کافی زخم آ چکے تھے، لیکن عمران کے منہ سے ایک سسکی بھی نہ نکلی۔ اس نے آزاد ہوتے ہی ادھر ادھر نظر ڈالی۔ شکر یہ تھا کہ سب لوگوں کی توجہ عمران کی طرف تھی۔ اس کی کرسی ایک کونے میں تھی، اور اس سے چند قدموں پر ایک گنڈا ہاتھوں میں مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس مشین گن پر قابو کر لوں تو شاید کوئی بات بن جائے۔ گنڈا بھی عمران کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے جم لگایا، اور دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی ہتھیلی کی ضرب گنڈے کی گردن توڑ چکی تھی۔ تمام لوگ چونک پڑے۔ ایک لمحے کے لیے سچویشن کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اسی لمحے مشین گن چلی، اور پھر ایک لمحے کے بعد باقی تین گنڈے مشین گنوں سمیت فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ لیکن دوسرے لمحے تمام نقاب پوشوں کے ہاتھ میں ریوالور چمکے۔ باس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن کیپٹن شکیل کی مشین گن کا رخ اس کی طرف ہوا۔ لیکن ایک نقاب پوش کے ریوالور سے گولی نکلی، اور مشین گن شکیل کے ہاتھوں سے گر گئی۔ گولی اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسری گولی کیپٹن شکیل کے جسم میں راہ ڈھونڈتی، روشن دان سے ایک فائر ہوا، اور حال میں جلنے والا ایک الیکٹرک ٹیوب بجھ گئی۔ یہ فائر یقیناً بلیک زیرو نے کیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی، اور اندازے کے مطابق وہ ادھر جا گرا جہاں ان کا باس موجود تھا۔ لیکن وہ اندھیرے میں اس ستون سے جا ٹکرایا جہاں کاویہ لگا ہوا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا، لیکن پھر وہ عمران کی کرسی سے جا ٹکرایا۔ اس نے کنگل استعمال کیا، اور پھر عمران بھی رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ عمران پھرتی سے زمین پر رینگ گیا۔ پورے ہال میں گولیاں چل رہی تھیں۔ اچانک ایک چیخ ابھری۔ یہ چیخ جوزف کی تھی۔ شاید اسے گولی لگ گئی تھی، اور کیپٹن شکیل نے فائر سے ہونے والی ارشی میں چھلانگ لگائی، اور اب کی بار اس کا ہاتھ یقیناً نقاب پوش تک گیا تھا۔ اس کا ہاتھ مخصوص انداز میں چلا، اور اس نقاب پوش کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ کنگن کے مخصوص استعمال سے شاید اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ ہال میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ عمران کونے میں پڑی ہوئی مشین گن کی طرف لپکا تھا، لیکن ابھی مشین گن سے دور ہی تھا کہ کوئی اس پر آ پڑا۔ عمران نے پھرتی سے ٹانگیں چلائیں، لیکن مقابلے میں جو شخص تھا وہ تقریباً اس سے چمٹ چکا تھا۔ وہ بھی کافی طاقتور معلوم ہو رہا تھا۔ اتنے میں عمران کے ہاتھ میں اس کا بازو آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا، لیکن پھر اس کی گردن پر زوردار ہاتھ لگا۔ اس کی گردن پر لمبی سی خراش آ گئی۔ اگر اتفاق سے اس کی گردن ایک طرف نہ جھک گئی ہوتی تو یقیناً بہت بڑا زخم آتا۔ اس کے ذہن میں گوندا سا لگا کہ یہ کہیں کیپٹن شکیل نہ ہو۔ شکیل اس کے منہ سے نکلا، اور دوسرے لمحے مقابل ایک طرف ہو گیا۔ عمران صاحب! وہ واقعی کیپٹن شکیل تھا۔ عمران اس کی خونی کنگن سے بال بال بچا تھا۔ لا حول ولا قوت! تم نے تو مار دیا تھا۔ عمران نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گردن سے خون رس رہا تھا۔
کیونکہ اس کی چپچپاہٹ عمران کو اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئی۔ ہال میں اب سکون تھا، شاید نقابپوش ہال سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اتنے میں روشن دان سے ٹارچ کی روشنی اندر پڑی۔ عمران جلدی سے اپنے ساتھیوں کو رہا کرو، مجرم نکل گئے ہیں۔ آواز X2 کی تھی۔ جولیا نے جو کرسی سمیت فرش پر پڑی تھی اطمینان کی سانس لی۔ ہال واقعی نقابپوشوں سے خالی تھا۔ ٹارچ سے ادھر ادھر چیک کیجیے، شاید کوئی دوسرا بلب کمرے میں ہو۔ عمران نے ہانک لگائی اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک بلب نظر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے بورڈ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک بٹن کے دبتے ہی ہال میں روشنی جگمگا گئی۔ عمران اور کیپٹن شکیل نے پھرتی سے سب کی رسیاں کھول دی۔ جوزف کا بازو زخمی تھا۔ اتنے میں بلیک زیرو روشن دان توڑ چکا تھا اور دوسرے لمحے اس نے ہال میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پیروں کے بل فرش پر آ گرا۔ عمران اور کیپٹن شکیل کے علاوہ باقی سب لوگ چلے جائیں۔ عمران، تم کام کر سکتے ہو؟ بلیک زیرو کی نظر عمران کے بازوؤں پر پڑی جو کافی زخمی تھے۔ بالکل، عمران نے کہا، تو چلو میرے ساتھ۔ اور پھر عمران اور کیپٹن شکیل بلیک زیرو ہال سے باہر نکلے۔ ساری کوٹھی خالی تھی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے پھاٹک پر پہنچے۔ بلیک زیرو نے دیکھا کہ سیاہ وین بھی غائب تھی۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ طوطے اڑ گئے باس، عمران نے بلیک زیرو کو مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ سڑک سنسان تھی۔ نہیں، تم چلو۔ اور پھر وہ بلیک زیرو کے پیچھے بھاگنے لگے۔ گلی میں اس کی کار کھڑی تھی، لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، جلدی کرو، وقت کم ہے، X2 نے تلخ لہجے میں کہا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نے نقاب اتار دیا۔ کیپٹن شکیل نے جلدی سے اس کے چہرے پر نظر ڈالنی چاہیے۔ میں میک اپ میں ہوں شکیل۔ بلیک زیرو کیپٹن شکیل کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ کیپٹن شکیل جھینپ کر رہ گیا۔ کار میں چوکا اندھیرا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل اسے اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ پھر دوسرے لمحے بلیک زیرو نے وہ مخصوص اینک پہن لی۔ اسے دیکھ کر عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ مجرم کہیں نہیں جا سکتے۔ ان کی کار تیز رفتاری سے ریکارڈ توڑتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل حیران تھا کہ باس کہاں جا رہا ہے، جبکہ مجرموں کی کار کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک تعاقب کے اس طریقے سے بے خبر تھا، اس لیے اسے حیرت بجا تھی۔ کار دوڑتی رہی اور پھر اس کا رخ ساحل سمندر کی طرف ہو گیا۔ عمران سمجھ گیا مجرم سمندر کی جانب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار کا رخ سمندر سے کافی دور ایک گودی کی طرف مڑ گیا۔ جب ایک موڑ مڑ کر وہ آگے بڑھے تو وہ سمندر کے کنارے مجرموں کی وین نظر آئی۔ مجرم ایک لانچ پر چڑھ رہے تھے۔ جب تک ان کی کار ساحل کے قریب پہنچتی، مجرموں کی لانچ سمندر میں کافی دور جا چکی تھی۔ بلیک زیرو، عمران اور کیپٹن شکیل پھرتی سے کار سے نکلے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی لانچ یا کشتی نظر نہ آئی۔ کیپٹن شکیل مایوسی سے ہاتھ مارنے لگا، لیکن بلیک زیرو نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال دیا۔ وہ اس پر کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، وہ تیزی سے بول رہا تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ زخموں کی وجہ سے اس کی تکلیف کافی بڑھ گئی تھی۔ دوسری سمندری ہوا نے جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ یس، نیول ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ۔ ٹرانسمیٹر سے دوسری آواز ابھری۔ X2 اسپیکنگ، اوور۔ کوڈ نمبر، دوسری طرف سے شاید آپریٹر تھا۔ نمبر 676 X2، جلدی سے نیول کمانڈر سے رابطہ قائم کراؤ۔ اوکے سر، آپریٹر کی آواز آئی۔ چند لمحے بعد نیول کمانڈر لطیف الرحمان کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ یس، نیول کمانڈر لطیف الرحمان اسپیکنگ سر، ایک لانچ مجرموں سمیت گودی نمبر 5 سے کسی طرف گئی ہے۔ اپنی تمام چوکیوں کو اطلاع کر دو اور ایک تیز رفتار لانچ گودی نمبر 5 پر فوراً بھجوا دو، جلدی۔ بلیک زیرو نے حکم دیا اور کیپٹن شکیل X2 کے اختیارات پر شدید در رہ گیا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے یہ کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا، اور پھر کیپٹن شکیل کو حکم دیا کہ کار کی ڈگی میں سے 3 مشین گنیں اور 25 کے قریب ٹائم بم نکال لائے۔
کیپٹن شکیل پھرتی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد ایک لانچ تیزی سے ان کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لانچ ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ تینوں پھرتی سے اس پر سوار ہو گئے۔ ڈرائیور تم یہی رہو، یہ کہہ کر بلیک زیرو نے لانچ چلا دی۔ لانچ واقعی تیز رفتار تھی اور پھر بلیک زیرو لانچ کو پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اس کا رخ ادھر تھا جدھر مجرموں کی لانچ گئی تھی۔ مجرموں کی لانچ پوری تیز رفتاری سے سمندر میں جا رہی تھی۔ اس پر 4 آدمی تھے۔ اب انہوں نے نقاب اتار دیے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کا باس دوربین لگائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مشرق کی طرف چلو، اس نے لانچ چلانے والے کو حکم دیا اور لانچ کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا۔ باس مجھے حیرت ہے، شکیل نے رسیوں سے کیسے ہاتھ آزاد کرا لیے؟ ان میں سے ایک آدمی نے باس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ، تم لوگوں کی بے وقوفی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ باس فکر کی کیا بات ہے، فائل ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہم ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ دراصل غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے فوراً مینیجر آپریشن شروع کرا دینا چاہیے تھا، میں X2 کے چکر میں پڑ گیا، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس میجر آپریشن تو اب بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ نہیں، اب وہ پوری طرح چوکنے ہو گئے ہوں گے اور پھر اب X2 کی ساری ٹیم میدان میں آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ X2 کا پتہ چلانے کی بجائے ان سب لوگوں کو گولی مار دیتے، اکیلا X2 کیا کر سکتا تھا؟ باس ادھر ایک چوکی ہے، لانچ والے نے کہا۔ چوکی سے کترا کر چلو، باس نے حکم دیا اور لانچ کا رخ ذرا سا تبدیل ہو گیا، لیکن پھر انہیں چوکی سے ایک لانچ اپنی طرف آتی نظر آئی۔ خطرہ، باس نے کہا، اور پھر ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں نظر آ رہی تھیں۔ جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، باس نے حکم دیا اور لانچ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ پوری سپیڈ پر چل رہی تھی۔ چونکہ لانچ ان سے کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید وہ اتنی تیز رفتار نہ تھی۔ اور تیز چلاؤ، باس نے چیختے ہوئے کہا۔ باس لانچ آخری سپیڈ پر چل رہی ہے، لانچ چلانے والے نے کہا۔ پھر ان کی لانچ کی رفتار یکدم آہستہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ باس غصے سے چیخا۔ سر، پیٹرول ختم ہو گیا، لانچ چلانے والے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ باس کے ساتھ سب چونک پڑے اور پھر باس کی مشین گن سے آگ نکلی اور لانچ چلانے والا ایک زوردار چیخ سے اچھلا اور سمندر میں جا گرا۔ گدھا، باس نے کہا۔ اب کیا کریں باس؟ تعاقب کرنے والی لانچ جلد ہی ہمیں پکڑ لے گی۔ جلدی سے غوطہ خوری کا سامان پہن لو، یہاں سے منزل زیادہ دور نہیں۔ اور پھر چند ہی منٹ بعد وہ چاروں غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں کود گئے۔ لانچ سمندر کے سینے پر ڈول رہی تھی، اس کا انجن بند ہو چکا تھا۔ عمران کی لانچ تیزی سے دوڑ رہی تھی، ان کا رخ اس چوکی کی طرف تھا جہاں سے ٹرانسمیٹر پر انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک لانچ دیکھی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک لانچ دوڑتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ لانچ سرکاری ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ لانچ کے قریب پہنچ گئے۔ کدھر گئی ہے وہ لانچ؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور ان کی لانچ پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کافی دور انہیں سمندر کے سینے پر ایک لانچ تیرتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ اس کے قریب آئے تو وہ خالی تھی، اس کا انجن بند تھا۔ ان کی لانچ اس لانچ کے قریب آ کر رک گئی۔ عمران اور کیپٹن شکیل پھرتی سے اس لانچ پر چڑھ گئے۔ سر، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، عمران نے بلیک زیرو کو بتایا۔ تو مجرم کہاں گئے؟ بلیک زیرو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ کیونکہ دور تک سمندر سپاٹ تھا، ساحل بھی وہاں سے کافی دور تھا، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مجرم تیر کر ساحل پر جا پہنچے ہوں۔ باس، یہاں ایک غوطہ خوری کا لباس پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل کی آواز آئی، وہ کیبن کی تلاشی لے رہا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا، مجرم غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں کود گئے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اتنے میں سرکاری لانچ بھی ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تم لوگوں کے پاس غوطہ خوری کے لباس ہیں؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ یس سر، ان کے آفیسروں نے جواب دیا۔
3 لباس اور دے دو، اور 3 لباس بما آکسیجن کی بڑی ٹینکوں کے ان کے ساتھ پہنچ گئے۔ تینوں نے جلدی سے وہ لباس پہنے، پھر انہوں نے پانی میں چلنے والی مخصوص گنیں بھی ان سے لی اور انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر سمندر میں کود گئے۔ وہ کافی دیر تک سمندر کے اندر تیرتے رہے، لیکن کوئی شخص انہیں نظر نہ آیا۔ ادھر کوئی چیز ہے، بلیک زیرو اور عمران کے لباس میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر کیپٹن شکیل کی آواز ابھری۔ یہ مخصوص طرز کا ٹرانسمیٹر ہر ہوتا باز کے لباس میں لگا ہوتا ہے تاکہ وہ آپس میں آسانی سے بات کر سکیں۔ اور ادھر دیکھنے میں جدھر کیپٹن شکیل نے اشارہ کیا، انہیں کافی دور سمندر کے اندر ایک دھبا نظر آیا۔ وہ تینوں اس طرف تیرنے لگے۔ نزدیک آنے پر انہیں ایک بڑا گونگا نظر آیا۔ اتنا بڑا گونگا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نزدیک آ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ جس کو وہ گونگا سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک بہت بڑی آبدوز تھی، جس کی شکل گونگا جیسی تھی۔ آبدوز پانی میں ساکن کھڑی تھی۔ وہ تیرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے، لیکن آبدوز کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا، لیکن بے سود۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک انہیں آبدوز کی ایک طرف سے دروازہ کھلتا نظر آیا۔ وہ تینوں آبدوز کی مختلف سائڈ کی گاڑ میں ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک غوطہ خور باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس سے زیادہ دور نہیں تھا، چنانچہ وہ پھرتی سے آگے بڑھا، اور پھر اس سے قبل کہ وہ غوطہ خور چونکتا، کیپٹن شکیل اس سے لپٹ گیا۔ اچانک دھکے سے مجرم کی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن نہ دیکھ کر کیپٹن شکیل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن کیپٹن شکیل کی گن سے شعلہ نکلا اور پھر وہ غوطہ خور تڑپنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ غوطہ خور مردہ ہو کر سمندر کی سطح کی طرف جانے لگا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، چنانچہ وہ تینوں آہستہ سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں آبدوز میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران سب سے آخر میں تھا۔ اس نے پلٹ کر آبدوز کا دروازہ بند کر دیا۔ ہر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میرے خیال میں غوطہ خوری کا لباس اتار دینا چاہیے تاکہ چلنے اور لڑنے میں آسانی رہے، عمران نے کہا۔ اور پھر بلیک زیرو کی اجازت ملنے پر سب نے وہ لباس اتار دیے۔ بلیک زیرو آگے بڑھا۔ اس نے سائڈ کا دروازہ کھولا تو ایک پستول کی نالی اس کے سینے پر لگ گئی۔ سابولیٹ، پستول والے آدمی نے تیزی سے کہا، لیکن بلیک زیرو نہیں جانتا تھا کہ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ چنانچہ اس نے پھرتی سے پستول کی نالی پر ہاتھ ڈال دیا۔ پستول فوراً اس کے قبضے میں آ گیا، کیونکہ پستول والا بلیک زیرو کی شکل دیکھ کر شرمندہ رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا، چنانچہ بلیک زیرو نے فوراً لبلبی دبائی اور پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ 1 منٹ بعد وہ مردہ پڑا تھا۔ عمران اور کیپٹن شکیل بھی اندر آ گئے۔ اس شخص کی لاش گھسیٹ کر انہوں نے اس چھوٹے کمرے میں ڈال دی۔ یہ ایک لمبی سی گیلری تھی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نزدیکی کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ شاید اسٹور تھا، کیونکہ اس میں مختلف قسم کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ تینوں نے وہاں سے مشین گنیں اٹھائیں۔ وہ آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے باہر آیا۔ بلیک زیرو کی مشین گن کے شعلے اگلے۔ مشین گن کی تڑتڑاہٹ میں اس کی چیخ دب گئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے آبدوز میں افراتفری مچ گئی ہو۔ وہ تینوں پھرتی سے اس کمرے میں گھس گئے جس سے وہ شخص باہر نکلا تھا۔ اندر 3 غیر ملکی کھڑے تھے۔ عمران نے پہچان لیا ان میں سے ایک وہی باس تھا۔ حالانکہ یہ اس کے منہ پر نقاب نہ تھا، لیکن اس کی جسم کی بناوٹ سے وہ سمجھ گیا تھا۔ اپنی طرف 3 مشین گنیں اٹھی دیکھ کر تینوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اتنے میں گیلری میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران، تم دروازے کا خیال رکھو، بلیک زیرو نے مخصوص آواز میں کہا۔ اس سے ان کی توجہ ذری سی ہٹی کہ اچانک ان کا باس نزدیکی میز پر لگا ہوا بٹن دبا چکا تھا۔ کیپٹن شکیل کی مشین گن گونجی۔ 2 نقابپوش تو وہیں ڈھیر ہو گئے، لیکن جس جگہ ان کا باس کھڑا تھا وہ جگہ نیچے چلی گئی تھی۔
باس نیچے غائب ہو چکا تھا، فرش مل چکا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عمران کی گن چل پڑی۔ دروازے پر 3 آدمی پڑے تڑپ رہے تھے۔ باہر نکلو، بلیک زیرو چیخا، اور وہ تینوں گیلری میں آ گئے۔ گیلری خالی تھی۔ انہوں نے پھرتی سے باقی کمرے دیکھ ڈالے، لیکن سب کے سب خالی تھے۔ گیلری کی دوسری سائیڈ میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ وہ انجن روم میں پہنچ چکے تھے۔ انجن روم بھی انہیں خالی ملا۔ شاید آبدوز میں زیادہ لوگ نہ تھے، اور وہ آدمی جو گیلری میں مارے گئے تھے انجن روم میں کام کرتے تھے۔ یہ سب لوگ وہاں مجرموں کے سربراہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انجن روم کی سائیڈ میں ایک کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے تو اس کا دروازہ انہیں کھلا ملا، لیکن حیرت تھی کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ سب دور خشم شعاعوں کا کرشمہ تھا۔ یہ شعاعیں ابھی حال ہی کی ایجاد تھیں۔ ان شعاعوں کو پیدا کرنے والا آلہ دروازے پر لگا دیا جاتا تھا۔ جب دروازہ کھلتا تھا تو ان شعاعوں کی وجہ سے کمرے میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا، اور اس دباؤ کی وجہ سے پانی کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جس دروازے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے وہاں بھی شاید یہی سسٹم لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ مجرم آبدوز سے نکل گیا تھا۔ وہ دوبارہ انجن روم میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کی نظر مشین میں لگے ہوئے بلب پر پڑی جو تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ فوراً واپس چلو، چند لمحوں بعد آبدوز پھٹ جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو کیا ہم اس مشین کو توڑ کر آبدوز کو نہیں بچا سکتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہرگز نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گیلری میں آ گئے۔ گیلری سے ہوتے ہوئے وہ اس کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے تیزی سے دوبارہ غوطہ خوری کے لباس پہنے اور پھر وہ دروازہ کھول کر آبدوز سے باہر سمندر میں داخل ہو گئے۔ وہ تینوں تیزی سے تیر رہے تھے۔ وہ آبدوز سے زیادہ دور ہونا چاہتے تھے۔ جب وہ کافی دور آ گئے تو سمندر میں ایک شعلہ سا لپکا، بے پناہ لہریں پیدا ہوئیں اور اس گونگا نما آبدوز کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اب وہ سطح کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لہروں نے چند منٹ کے لیے انہیں سمندر میں خوب اچھالا، لیکن پھر وہ سطح سمندر میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ سطح سمندر پر اترے انہیں کچھ دور بہت سی لانچیں نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان لانچوں کی طرف بڑھے۔ یہ لانچیں تعداد میں 4 تھیں۔ جب وہ لانچوں کے نزدیک پہنچے تو انہیں نیول کمانڈر لطیف الرحمن ایک لانچ میں کھڑا نظر آیا۔ وہ دوسری لانچ پر چڑھ گئے۔ وہ سیدھے کیبن میں گئے تاکہ غوطہ خوری کا لباس اتار سکیں۔ انہوں نے لباس اتارا۔ بلیک زیرو نے دوبارہ نقاب منہ پر لگا لیا تھا۔ وہ نیول کمانڈر کے سامنے بغیر نقاب کے نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلے۔ نیول کمانڈر اتنے میں ان کی لانچ پر آ چکا تھا۔ وہ سیدھا بلیک زیرو کی طرف بڑھا کیونکہ وہ نقاب کی وجہ سے سمجھ گیا تھا کہ یہی X2 ہوگا۔ کوئی اور غوطہ خور تو ادھر نہیں آیا؟ بلیک زیرو نے فوراً پوچھا۔ نو سر۔ تو فوراً ٹرانسمیٹر پر ایک ہیلی کاپٹر منگواؤ۔ مجرم غوطہ خوری کا لباس پہن کر فرار ہو گیا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ابھرے گا۔ یہ سمندر میں کیا دھماکہ ہوا تھا جناب؟ نیول کمانڈر نے پوچھا۔ مجرموں کی آبدوز تباہ ہوئی تھی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ آبدوز؟ نیول کمانڈر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ مسٹر کمانڈر، تم وقت ضائع کر رہے ہو، فوراً ہیلی کاپٹر منگواؤ۔ اور نیول کمانڈر فوراً اپنی لانچ کی طرف دوڑ گیا۔ شاید اس کی مخصوص لانچ میں ٹرانسمیٹر فٹ تھا۔ 15 منٹ بعد ایک ہیلی کاپٹر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے سیڑھی نیچے لٹکائی گئی اور پھر باری باری عمران، کیپٹن شکیل اور بلیک زیرو ہیلی کاپٹر پر چڑھ گئے۔ عمران نے بلیک زیرو سے دوربین لے لی اور نیچے سمندر کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ وہ سطح سمندر پر اڑ رہا تھا۔ پھر دور انہیں ایک لانچ سمندر کے سینے پر تیرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہیلی کاپٹر اس لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اس لانچ کے قریب پہنچا تو وہاں انہیں ایک آدمی مشین گن لیے کھڑا نظر آیا۔ ہوشیار! عمران نے ہانک لگائی اور ہیلی کاپٹر ذرا بلندی پر ہو گیا۔ بم مار کر لانچ کو تباہ کر دو، بلیک زیرو نے کیپٹن شکیل کو حکم دیا، اور کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا ایک دستے بم نکالا۔ اس کا کلپ کھینچ کر لیور کو انگوٹھے سے دبا دیا۔
ہیلی کاپٹر اب دوبارہ لانچ کے اوپر پہنچ رہا تھا، لیکن لانچ پر ابھی تک مجرم مشین گن سیدھی کیے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر لانچ کے عین اوپر پہنچا، کیپٹن شکیل نے نیچے جھک کر بم پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جسم دوبارہ ہیلی کاپٹر کے اندر ہوتا، مشین گن کی گولیوں کی بھوچاڑ ہیلی کاپٹر کو لگی۔ ایک گولی کیپٹن شکیل کے بازو میں گھس گئی اور کیپٹن شکیل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، چنانچہ وہ الٹ کر ہیلی کاپٹر سے باہر آ گیا اور پھر اس کا جسم تیزی سے سمندر کی طرف گرنے لگا۔ مجرم کا نشانہ بے حد ٹھیک رہا، گولیاں ہیلی کاپٹر کی مشین میں لگ چکی تھی اور ہیلی کاپٹر ڈوبنے لگا۔ کیپٹن شکیل کا پھینکا ہوا بم بھی لانچ ڈرائیور کے عین سر پر پھٹا اور پھر لانچ کے ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے۔ سب نیچے کودو، بلیک زیرو نے تیزی سے کہا، اور پھر دوسرے لمحے بلیک زیرو اور عمران سمندر میں کود گئے۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ نیچے کودتا، ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور دونوں کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ بلیک زیرو اور عمران تیر کی طرح سمندر میں گھستے چلے گئے۔ کیپٹن شکیل دوبارہ سمندر کی سطح پر پہنچ چکا تھا، اس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے تھوڑی دور مجرم کو بھی پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکا اور اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ وہ جلد ہی مجرم تک پہنچ گیا۔ بلیک زیرو اور عمران بھی دوبارہ سطح سمندر پر ابھر آئے تھے اور پھر دونوں تیزی سے ان دونوں کی طرف تیرنے لگے، لیکن عمران بازو کی تکلیف کے باعث زیادہ تیر نہیں سکتا تھا، چنانچہ بلیک زیرو اس سے آگے نکل گیا۔ کیپٹن شکیل جیسے ہی مجرم کے نزدیک پہنچا، مجرم سمندر میں غوطہ لگا گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس کے پیچھے غوطہ لگایا، لیکن اب مجرم کے ہاتھوں میں پتلا سا خنجر چمک رہا تھا۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے اس کی طرف لپکا، مجرم نے خنجر کا وار کیا، لیکن کیپٹن شکیل ذرا سا نیچے ہو گیا، لیکن پھر بھی خنجر اس کے بازو کو چیر کر چلا گیا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ کیپٹن شکیل کے دونوں بازو زخمی ہو گئے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وحشت چھا گئی۔ وہ پھرتی سے پلٹا اور مجرم کی ٹانگ اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گئی۔ مجرم تیزی سے سطح سمندر کی طرف بڑھتا گیا، لیکن اب اوپر بلیک زیرو اور عمران پہنچ گئے تھے۔ مجرم نے بلیک زیرو پر خنجر کا وار کیا، لیکن بلیک زیرو نے تیزی سے اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، عمران نے مجرم کا بازو پکڑ لیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ اس کے جبڑے پر پڑنے والا مکہ انتہائی زوردار تھا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مجرم دوبارہ غوطہ لگا گیا، لیکن نیچے کیپٹن شکیل نے اسے جکڑ لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مجرم خنجر کیپٹن شکیل کے سینے میں بے بس چڑھتا، بلیک زیرو کی لات مجرم کے سینے پر پڑی اور تکلیف کی وجہ سے خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے مجرم نے کیپٹن شکیل کی گردن اپنے ہاتھوں سے پکڑ لی۔ مجرم کے بازوؤں میں بے پناہ طاقت تھی۔ کیپٹن شکیل کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کنگن چلانے کے لیے اپنا بازو لہرایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا کنگن کا وار مجرم پر پڑتا، مجرم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ عمران کا زوردار مکہ مجرم کی کنپڑی پر پڑ چکا تھا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کی لات بھی اس کی کمر پر لگی۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تینوں نے اسے سنبھالا اور سطح سمندر پر آ گئے۔ انہیں اپنی ایک طرف ایک سرکاری لانچ بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ادھر آ گئے تھے۔ لانچ نزدیک پہنچی اور وہ مجرم کو لیے ہوئے لانچ پر سوار ہو گئے۔ دانش منزل کے ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے، ان میں تنویر بھی تھا۔ اب وہ قدرے صحت مند ہو چکا تھا، ابھی کمزوری باقی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کا بلب جل اٹھا اور جولیا نے، جو ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھی تھی، تیزی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ایکسٹو کی آواز ابھری۔ ہیلو جولیا، ایکسٹو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تمام ممبرز موجود ہیں؟ یس سر۔ اوکے، ہم لوگ کیس کی تفصیل سننے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔
اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو بے پناہ کام کرنا پڑا ہے۔ تنویر تو اس سلسلے میں مرتے مرتے بچا۔ بہرحال میری طرف سے اسے نئی زندگی مبارک ہو۔ یہ کیس دراصل بہت الجھا ہوا تھا۔ مجرموں کی تنظیم کا نام سابولیٹ آگر تھا۔ سابولیٹ آگر ہسپانوی زبان میں گونگے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان مجرموں کا سربراہ ایک ہسپانوی تھا اور دوسرا ان کی آبدوز گونگے کی شکل کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی تنظیم کا نام سابولیٹ آگر رکھا ہوا تھا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر دراصل ایک یورپی ملک میں ہے۔ ہمارے ملک میں ان کی آمد کا مقصد بہت خطرناک تھا۔ آپ لوگوں کو شاید علم نہیں کہ ہمارے ملک ایک دوست ملک کی مدد سے ہائیڈروجن بم تیار کر رہا ہے۔ ہائیڈروجن بم تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس منصوبے کی تمام تفصیلات اور اس دوست ملک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی اصل کاپی اس فائل میں موجود تھی جسے مجرم لے ہوئے تھے۔ مجرموں نے ایک نفسیاتی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے بازار میں بے تحاشا فائرنگ کی تاکہ ملک میں سنسنی پھیل جائے۔ پھر انہوں نے ایک بینک لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ سیکریٹ سروس اور CID کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ یہ مجرم دراصل بینک لوٹنے والے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ہم سب کی توجہ بینکوں کی طرف معطوف ہو گئی اور وہ اس دوران فائل لے ہوئے۔ مجرموں کا منصوبہ دراصل یہ تھا کہ اس منصوبے کی تفصیلات حاصل کر کے اس فیکٹری کو اڑا دیا جائے جہاں ہائیڈروجن بم تیار ہو رہا ہے۔ دوسرے، اس معاہدے کی تفصیلات اس ملک کو بھیج دی جائیں جس نے ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ ملک نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا اس دوست ملک سے کوئی تعلق رہے۔ دوست ملک براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کی تفصیلات شائع ہو جانے سے وہ دوست ملک ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیتا، اور دوسرا، اس سے کئی بین الاقوامی پیچیدگیاں پڑ جاتی جو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے بے انتہا خطرناک ہوتی۔ فائل کی چوری ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجرم فیکٹری کو تباہ کریں گے۔ چنانچہ فیکٹری پر مخصوص انتظامات کر دیے گئے، لیکن مجرم میرے چکر میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ فیکٹری کو تباہ کرنے سے پہلے X2 اور اس کی ٹیم کو ختم کر دیں، تاکہ فیکٹری کو تباہ کرنے سے پیشتر X2 اور اس کی ٹیم ختم نہ کی گئی تو فیکٹری تباہ کرنے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران انہوں نے تنویر کو ہوٹل میں زخمی کر دیا اور صفدر کو لے ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض چونکہ عمران کے فلیٹ آتا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بھی اغوا کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ عمران یا تو خود X2 ہے یا X2 کو جانتا ہے، اس لیے وہ عمران کے پاس گئے اور پھر اتفاق سے عمران، کیپٹن شکیل، جوزف اور صدیقی روپا کی وجہ سے خود ان تک پہنچ گئے۔ اب میں نے جولیا کو چارہ بنا کر آگے کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جولیا عمران کی ساتھی ہے۔ روپا نے جولیا کو بھی مقامی ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ میں جولیا کا تعاقب کرتا ہوا وہاں جہاں پہنچا، وہاں سے بھی مجھے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے وہاں سے جس سمجھ بوجھ اور دلیری اور پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل داد ہے۔ وہاں سے مجرم بھاگ کر اپنی آبدوز میں پہنچ گئے۔ ہم ان کے تعاقب میں وہاں جا پہنچے اور پھر کافی جدوجہد کے بعد ان کے سربراہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے سینے سے بندھے ہوئے ایک واٹر پروف تھیلے سے وہ فائل بھی برآمد ہو گئی اور اس کی نشاندہی پر ملک کے دوسرے ساتھی بھی پکڑے گئے اور روپا اور اس کے غنڈے بھی فیاض نے گرفتار کر دیے ہیں، اور اس طرح فیکٹری تباہ ہونے کی وجہ سے بچ گئی اور کیس ختم ہو گیا۔ کوئی سوال؟ سر، آپ نے مقامی ہیڈ کوارٹر سے سمندر تک ان کا تعاقب کیسے کیا جبکہ ہم سے پہلے ان کی کار جا چکی تھی؟ کیپٹن شکیل نے سوال کیا۔ یہ ایک جدید طریقہ کار ہے تعاقب کا جس کی تفصیلات عمران تمہیں بتا دے گا۔ اور کوئی سوال؟ X2 کی آواز آئی۔ سب خاموش رہے۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ X2 کی آواز آنی بند ہو گئی اور ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ سب لوگ عمران کے گرد جمع ہو گئے اور عمران انہیں اس ڈبے کے متعلق بتانے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے سمندر تک اس کا تعاقب کیا۔ یہ تو جادو کا ڈبہ ہو گیا، صفدر نے کہا۔ بالکل، اور یہ اس سامری جادوگر کی ایجاد ہے۔ عمران نے اپنے سینے کی طرف اشارہ